پروگرام کا دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. پروگرام کا سوال، اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا؟ انسان کا جو کان کا جو سماعت ہے نا، فریکوینسی، میں RF انجینئر ہوں، ریڈیو فریکوینسی انجینئر، اس میں جو ہے جو ساؤنڈ ویوز ہیں، جو لائٹ ویوز ہیں اور جو الیکٹریکل سگنلز ہیں کان کے، جس کو آپ آسیلیشنز پر سیکنڈ بولتے ہیں، اس کی جو اسکیل ہے وہ اسکیل یہ بتاتی ہے، جو ماڈرن سائنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان کی جو سماعت 20 ہرٹز سے لے کے 20,000 ہرٹز تک انسان کی سماعت ہے وہ سن سکتا. خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. یہ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا بیان فرمایا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ جو سٹیجز آف ایمبریولوجی ہے نا، اس سبجیکٹ کی جان ہے یہ آیت. انسان کے لیے اتنی آزمائش کیوں؟ بیماری، پریشانیاں، مصیبت، صحت کی خرابی. خدا بندوں کو سزا کیوں دیتا ہے اور دوزخ میں کیوں ڈالتا ہے؟ اس کے علاوہ ہندوازم جو سیمیٹک ریلیجن نہیں ہے، نان سیمیٹک ریلیجن ہے. ہندوازم کے اندر جو وید، جو سب سے پرانی کتاب جو ہے ہندوازم میں جو تصور کی جاتی ہے، وید کے اندر بھی یہی تصور ہے. دوسرے مذاہب اور اسلام میں خدا کا کیا تصور ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں سید العزیز. آج کے پروگرام میں ہم اسلام اور دہریت کے حوالے سے کیے جانے والے 10 سوالات کے جوابات حاصل کریں گے. میرے ساتھ آج موجود ہے جناب قاری عمر المکی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. چلیے آپ شروع کریے. سب سے پہلے اسلام اور دہریت کے بارے میں معلومات. جی جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اور دہریت یہ دراصل ہے اسلام اینڈ ایتھیزم. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گاڈ ہے ہی نہیں. اب اس کے متعلق میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 7.5 ارب لوگ رہتے ہیں. 7.5 ارب لوگوں میں سے یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 2.5 ارب سے زیادہ لوگ کرسچنز ہیں. 2.5 ارب کے تقریباً قریب. اور مسلمان جو ہے 2 ارب سے زیادہ ہے. الحمدللہ 2 ارب سے زیادہ. اب بہت سارے لوگ 2.5 ارب میں سے جو کرسچینٹی میں جو کرسچنز ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ اب اس وقت ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. اور ایتھیزم کا مطلب یا دہریت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا انکار کرنا، خدا کی جو ربانیت ہے، ربانیت کا انکار کر دینا، وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دینا. یعنی کہ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، خدا ہے ہی نہیں. تو کرسچینٹی کے اندر جو 2.5 ارب سے زیادہ جو تعداد ہے اس وقت، وہ لوگوں کے اندر پہلے ایسا ہوتا تھا وہ لوگ چرچ وغیرہ میں جاتے تھے، پھر بھی اپنے مذہب سے جڑے رہتے تھے. لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ ان کے اندر بالکل بھی یعنی کہ کرسچینٹی کا تھوڑا سا بھی حصہ موجود نہیں ہے. وہ لوگ اب اس وقت ان کے خود مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ خدا کا تصور بالکل انکار کرتے جا رہے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. آہستہ آہستہ خدا کے تصور سے دور ہو رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر داخل ہوئی، مسلمانوں کے اندر یہ چیز داخل ہوتی جا رہی. اور مسلمانوں میں ہو رہا یہ ہے کہ کیونکہ ہم قرآن اور سنت سے دور رہ گئے، اور ہم کانسیپٹ آف گاڈ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں ہم کو زیادہ معلومات نہیں ہے، اور لوگ بتانے والے کم رہ گئے، اور لوگ قرآن مجید سے جڑ کے نہیں رہے ہیں. جیسے حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا کہ تم جو ہے قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے نہیں رکھنے کی وجہ سے لوگ جو ہے ایتھیزم کی طرف آ رہے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا. اور کئی سارے سوشل میڈیا پر ایسے چینلز اب آ چکے ہیں کہ جن چینلز کے اندر ایسے قسم کے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ بھئی خدا کہاں ہے، خدا نظر کیوں نہیں آتا. ایسے قسم کے زیادہ تر سوالات کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے نا انتشار میں لا کر جو ہے ان کو دین سے جو ہے دور کیا جا رہا. تو یہ اسلام اور ایتھیزم کے بارے میں، دہریت کے متعلق چند باتیں آپ سے عرض کیا. آپ بسم اللہ آپ اپنے سوالات آپ پیش کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. ہمارا پہلا سوال ہے، شرک کیا ہے اور قرآن و سنت میں اس کی کیا مذمت ہے؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیے شرک جو ہے، سب سے پہلے شرک کا مطلب ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، وہ صفات کو جو مخصوص جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اس کو کسی کے ساتھ شریک کرنا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربانیت کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یا یہ کانسیپٹ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ یہ بھی خدا ہے، اس کی بھی عبادت کی جائے گی. یہ شرک ہے.
اور شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسلام میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام میں ہر گناہ جو ہے معاف کیا جائے گا، ہر گناہ معاف کیا جائے گا، لیکن شرک نہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مسلمان نہیں ہے، وہ مشرک ہے، کوئی اور مذہب پر ہے، اور وہ پھر اسلام قبول کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، وہ شرک سے دور ہو گیا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب وہ شرک نہیں کرے گا۔ اگر اب شرک کریں گا تو پھر اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ بہت ساری آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کے متعلق جو ہے بیان کیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شرک جو ہے بدترین ظلم ہے، اور ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ جو شخص شرک کرے گا وہ سیدھا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دوزخ میں رہے گا۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 22 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے یعنی کہ اپنی جو ہے ذات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ وہ ہے جو جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جو تمہارے لیے زمین اللہ تعالیٰ نے میدان بنا دی، تمہارے لیے رہائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بنا دی۔ والسماء بناء اینڈ ہی کریٹڈ اسکائی ایز اے مینشن، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ہے آسمان سے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے آسمان سے۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور وہ زمین کے اندر سے تمہارے لیے اناج اگاتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زمین تمہارے لیے بنا دیا، ہو گیا، آسمان بنا دیا ایز اے مینشن، آسمان تمہارے لیے چھت بنا دیا، پھر اس کے بعد میں بارش اس میں سے برسا دی، ٹھیک ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے جو ہے تمہارے لیے فصل اگا دی، فروٹس ہے، ویجیٹیبلز ہے، کراپس ہے، ایگریکلچر ہے، یہ سب چیزیں کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ فرمایا کہ تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کسی کو شریک مت کرو اللہ کے ساتھ، تو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو وانتم تعلمون، جبکہ تم کو معلوم ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے جو تمہارے لیے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا عطا کرنے والا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ رب العزت اس میں فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے لیے اناج پیدا کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے زمین بنایا، میں تمہارے لیے آسمان بنایا، تمہارا رزق کا انتظام میں تمہارا رب ہوں، تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو دوسرے معبودوں کی تم عبادت کرتے ہیں، ان کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کیا وہ آسمان بنائے؟ کیا وہ زمین بنائے؟ وہ کسی کا کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں، نہ وہ مکھی بھی بیٹھ جائے اگر ان کے اوپر تو وہ ہٹا نہیں سکتے۔ بے شمار آیات ہیں، مثال کے طور پر سورہ لقمان میں چیپٹر 31 ورس 13 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اور آپ نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یعنی کہ ہر نبی، ہر رسول جو ہے اپنے بیٹے کو یہ ترغیب دلاتے تھے کہ بیٹے اللہ رب العزت کے ساتھ، یہ لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قرآن مجید میں آپ کا نام جو ہے آپ نبی ہیں، اور پھر آپ کا یہ فرمانا اپنے بیٹے سے کہ بیٹے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب ایک نبی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے تو ہم کو اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان والوں کو کتنا نصیحت۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ بھائی شرک، اس میں بولنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن شرک بہت بڑی چیز ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کا نبی خود فرما رہا ہے حضرت لقمان علیہ السلام کہ تم شرک مت کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر سورہ نساء میں چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر جو ہے نا 116، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرماتا، کبھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے ہٹ کر جو دوسرے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن جو شخص شرک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے بنی نو انسان، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان تمام کو پیدا کیا جو تم سے قبل تھے، تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے متقی بن جاؤ، تاکہ تم جو ہے پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اور اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ آج کے اس پروگرام کا دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ جزاک اللہ، بہت اچھا سوال ہے یہ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو چیز بنائی گئی ہے وہ خدا نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما دیتا ہے تو کہتا ہے کن، تو فیکن، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا۔ جب جو چیز بنی گئی ہے، بنائی گئی ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں سب سے بہترین اگر ہم کو سمجھنا ہے توحید کا جو کانسیپٹ ہے بہت آسانی کے ساتھ، تو اس میں سورہ اخلاص بہت پاورفل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کر دی، صرف 4 آیات، اور وہ 4 آیات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ربانیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہر مذہب کے شخص کو آپ وہ آیت شریفہ پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ احد ہے، اللہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ دا ایٹرنل، دی ایبسلیوٹ، اللہ تعالیٰ صمد ہے۔ صمد کا مطلب ہے انڈیپینڈنٹ، نہ اللہ کو بیوی ہے، نہ اللہ کو بچے ہیں، نہ اللہ کو بیٹیاں ہیں، نہ اللہ کو ماں باپ ہیں، اللہ کو کوئی بھی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام چیزوں سے۔ نہ اللہ کھانے پینے سے، اللہ تعالیٰ کو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہم کو بیوی بچوں کی اس لیے ضرورت ہے، ہم بڑھاپے میں جائیں گے تو بیوی بچے ہماری مدد کریں گے، تمام چیز، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ بیوی ہے نہ بچے ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریٹر ہے، کریشن نہیں ہے۔ سو وی ورشپ دا کریٹر ناٹ دا کریشن۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جیسا آپ ابھی سوال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ ہماری جو تخلیق ہے، ہم جو بنائے گئے ہیں، یہ خود اس بات کی گواہ ہے، یہ خود اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ دیکھیے، آپ ایک چھوٹا سا نطفہ، ایک ماں کے رحم میں ایک چھوٹا سا نطفہ چلے گیا، وہ نطفے کے ذریعے سے اس میں سے اللہ نے آنکھ نکال دیے، کان نکال دیے، ناک بنا دیے، ہاتھ بنا دیے، پیر بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا، اور اس میں سے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ یہ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا بیان فرمایا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ جو سٹیجز آف ایمبریولوجی ہے نا، اس سبجیکٹ کی جان ہے یہ آیت۔ ثم خلقنا النطفة، ہم نے نطفے سے علق بنایا، ہینگنگ ماس، ہینگنگ لائک اے لیچ اس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں علقۃ مضغہ، پھر اس کے بعد میں اس کو مضغہ بنایا، پھر فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ چھوٹا سا جو نطفہ ہے، نطفے کے ذریعے سے ایک چھوٹا سا خون کا قطرہ، ہر 40 دن میں اس کا ماں کے رحم میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پیدا کیا؟ یہ انسان کو پیدا کیا، اور یہ تمام چیزیں بندے کے لیے ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے، اور جو چیز پیدا کی گئی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اس پروگرام کا تیسرا سوال، انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ بھی جو ہے اسلام اور دہریت، یہ جو ایتھیزم ہے، ایتھیزم کی طرف سے جو ہے نا، یہ بہت زیادہ جو ہے سوال کیا جاتا ہے۔ ہم سب سے پہلے اس کا جواب اللہ تعالیٰ سے ہی لیتے ہیں، قرآن مجید سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو خلق الموت، جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو، حیات کو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون تم میں سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔
یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی تاکہ وہ دیکھے کہ قیامت کے دن کون ہم میں سے جو ہے بہتر عمل کر کے آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا دے۔ جو شخص نیک اعمال کے ساتھ آئے گا اس کے لیے جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور جو شخص عمل اچھا نہیں کرے گا، لوگوں کے اوپر ظلم کرے گا، تو پھر اس کے لیے عذاب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اور جنات کو نہیں پیدا کیا محض ہماری عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے وہ ہے عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور پھر چونکہ ہماری زندگی ہے، زندگی ہمیں گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اس رب کو کس طریقے سے ٹھکرا سکتے ہو، تم اس رب کے کیسے نفی کر سکتے ہو جو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیا، جس نے تمہیں موت دی پھر حیات دی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تم کو اللہ تعالیٰ تم کو موت دے گا، پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف، وہ اپنی طرف بلائے گا۔ اس رب کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نمازیں، میری عبادتیں، میری دعائیں، میرا چلنا اٹھنا، زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھے بیٹھنا چلنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، ہر چیز کرنے سے پہلے دعا کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی جو بندگی، جو بندے کا جو کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ یہی کنیکشن ہے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے، اس کا تعلق ہے، تعلق مع اللہ۔ جیسا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، میں آپ کو ابھی عرض کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا محض ہماری عبادت کے لیے۔ تو کیا پورا دن عبادت کرتے رہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن بنایا ہے معاش کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے۔ آپ تجارت کریے، آپ جاب کر رہے ہیں جاب کیجیے، بزنس کر رہے ہیں بزنس کیجیے، جو بھی آپ کو، ظاہر سی بات ہے کہ زندگی میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں صرف ذکر اذکار کروں گا، نماز پڑھوں گا، پھر آپ اپنے بیوی بچوں کو کیسا زندگی گزاریں گے، آپ کھانا پینا کیسا کر سکیں گے؟ یہ تو کر ہی نہیں سکیں گے۔ تو چونکہ زندگی ہے، معاش ہے، روزگار ہے، تمام چیز، اللہ نے فرمایا کہ وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن بنایا ہے معاش کے لیے، کاروبار کے لیے، تم کماؤ، رزق حلال کماؤ، تجارت کرو، یہ تمہارے لیے۔ وجعلنا النہار معاشا وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کا وقت ہم نے تمہارے لیے دیا آرام کرنے کے لیے۔ وجعلنا اللیل لباسا، زندگی کا ہمارا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، نکاح کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں صرف اور صرف جو ہے نا عبادت کرنا ہے اور عبادت سے ہٹ کے کوئی دوسرا کام کرنا ہی نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، نکاح کرو اپنی پسند سے، دو کرو، پہلے اللہ تعالیٰ نے دو کا ذکر فرمایا، دو کرو، تین کرو یا چار کرو، اور اگر تم ان میں عدل نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک نکاح کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے بندے کو اس لیے پیدا کیا، زندگی کا اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کو بیوی بچے بھی ہے، اس کو زندگی بھی گزارنا ہے، اس کو رزق حلال بھی ہے، اس کو معیشت بھی ہے، معاش بھی ہے، سوسائٹی میں رہنا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا ہے، یہ تمام چیزیں اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور زندگی کی جو ہماری جو زندگی ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ اینگل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باپ کی حیثیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک کمانڈر کی حیثیت سے، ایک نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے، یہ تمام چیزوں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ شکریہ خالد صاحب، جزاک اللہ۔ آج کے اس پروگرام کا چوتھا سوال ہے، دوسرے مذاہب اور اسلام میں خدا کا کیا تصور ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو سورہ اخلاص جو میں آپ کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔
اللہ الصمد، اللہ دا اٹرنل، دی ایبسولوٹ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے تیرا کوئی نہیں. دیر از نتھنگ لائک انٹو ہم. یہ جو کانسیپٹ ہے بیسک، یہ کانسیپٹ آف تھیولوجی، یہ جو توحید کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ دوسرے مذاہب میں یہی کانسیپٹ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں. دیکھیے، جوڈیزم، یہودیت، کرسچینٹی اینڈ اسلام، یہ تین کہے جاتے ہیں سیمیٹک ریلیجنس. سیمیٹک ریلیجنس آر نون ایز ابراہیمک ریلیجنس. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے نبی، بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دادا آپ تصور کیے جاتے ہیں. اور جتنے انبیاء ہیں بنی اسرائیل میں، وہ تمام کے تمام انبیاء جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. خواہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، کوئی ہو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تین مذاہب ہیں. ان کو کہتے ہیں ابراہیمک ریلیجنس یا سیمیٹک ریلیجنس. سیمیٹک ریلیجنس میں ایک تو جوڈیزم ہے، دوسرا کرسچینٹی ہے، اور پھر تیسرا اسلام. اسلام از ایز اولڈ ایز ایڈم. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جس دن سے ولادت ہوئی، اسی دن جس سے جو ہے اسلام الحمدللہ موجود ہے. سب سے پہلے جس نے اسلام کو پریکٹس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نافذ فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے. تو سب سے پہلے مسلمان سیدنا آدم علیہ السلام ہیں. ہم سب کے والد، ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام. سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے مسلمان. اسلام از ایز اولڈ ایز ایڈم، پروفٹ ایڈم پیس بی اپون. اسلام آدم علیہ السلام کی طرح ہی پرانا ہے، اس وقت سے ہی اسلام ہے. بعد ازاں جیسا انبیاء علیہ السلام آتے گئے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے گئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے کوئی پوجا شروع کیے، کوئی لوگ کسی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت شروع کر دیے. کسی نے جو ہے سورج کی عبادت شروع کر دی، کسی نے آگ کی عبادت شروع کر دی، کسی نے بتوں کی عبادت شروع کر دی، کسی نے انسان کی عبادت شروع کر دی، کسی نے جانوروں کی عبادت شروع کر دی. یہ آہستہ آہستہ اس زمانوں میں اینشنٹ جو سویلائزیشن تھا، لوگ آہستہ آہستہ اپنے کانسیپٹ کے مطابق جو ہے، کیونکہ شیطان ہر دور میں رہا، شیطان بھٹکاتا رہا، تو شیطان لوگوں کو اس طریقے سے جو ہے بھٹکایا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے آئے ہیں اور آگے بھی لوگ کریں گے. لیکن مسلمانوں کا کام یہ ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ہم حق کی بات بتائیں. دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ مانے جانے والے جو مذاہب ہے، یا جو سب سے زیادہ پاپولر جو مذاہب ہے، وہ سیمیٹک ریلیجنس ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ابراہیمک ریلیجنس. ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان میں سے ایک تو ہے یہودیت، جوڈیزم سب سے پہلے. اور آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے وہ آج غزہ پر جو ہے ظلم کر رہے ہیں. یہ تورات جو ہے نہیں مانتے یہ لوگ، اور ان کے پاس کتابوں کے اندر بہت سارے یعنی کہ کانٹراڈکشنز بھی آ گئے ہیں، فیبریکیشنز آ گئے ہیں، اور امینڈمنٹس آ گئے، چینجز آ گئے. یہ لوگ اپنی کتاب کو، ہم کبھی قرآن مجید کے بارے میں سوچ سکتے ہیں چینجز کے بارے میں؟ نعوذ باللہ، ہم کافر ہو جائیں. نہ قرآن کا بے تے ہو سکتا، نہ تے بے ہو سکتا. لیکن یہ لوگ اپنی کتاب کے اندر ایسے ایسے واقعات انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا، اور گناہ کبیرہ، نعوذ باللہ، بڑے بڑے گناہوں کو نبیوں کی طرف منسوب کر دیے یہودی لوگ. اور یہ لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. بہرحال توریت کے اندر بھی، قرآن میں توریت کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب یہ کانسیپٹ جو ہے مونوتھیزم کا کانسیپٹ. مونوتھیزم کے معنی ہے بلیو ان اے سنگل سپریم لارڈ اینڈ کریٹر، کہ خدا کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کا ایک وجود کو ماننا. دوسرا جو مذہب ہے کرسچینٹی. اور کرسچینٹی اس وقت میں جیسے عرض کیا، تقریباً 2.5 ارب یعنی کہ 2.5 بلین لوگ کرسچنس دنیا میں. نیو ٹیسٹمنٹ میں اگر ہم پڑھیں گے تو یہی لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بار بار یہی عرض کریں کہ خدا ایک ہی ہے. مائی فادر از گریٹر دین آئی. وہ کہتے ہیں کہ میرا خدا، فادر یہ فزیکل فادر نہیں ہے. ببلیکل ٹیکسٹ میں فادر کا مطلب ہے خدا. جیسا ہمارے پاس اللہ استعمال کیا جاتا ہے، ویسا بائبل میں فادر استعمال کیا جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی، مائی فادر از گریٹر دین آل. خدا سب سے بڑا ہے، خدا سب سے بڑا ہے، اور میں جو کچھ کرتا ہوں خدا کے ذریعے سے کرتا ہوں. یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ بعد میں کبھی پوڈ کاسٹ اگر ہمارا ہوگا یا ہمارا پروگرام ہوگا اسلام اینڈ کرسچینٹی پر، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس پر گفتگو کریں گے. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے، تمام انبیاء کی جو تبلیغ ہے، وہ یہی رہی کہ خدا ایک ہے. اس کے علاوہ ہندوازم جو سیمیٹک ریلیجن نہیں ہے، نان سیمیٹک ریلیجن ہے. ہندوازم کے اندر جو وید، جو سب سے پرانی کتاب جو ہے ہندوازم میں جو تصور کی جاتی ہے، وید کے اندر بھی یہی تصور ہے کہ خدا ایک ہے. خدا ایک ہے، خدا نظر نہیں آتا،
خدا کو بیوی نہیں ہے، خدا کو بچے نہیں ہے، خدا کو جو ہے نا یعنی کہ خدا بے نیاز ہے، خدا طاقتور ہے، یہ تمام چیزیں وید کے اندر لکھا ہوا ہے، اپنشد کے اندر لکھا ہوا ہے، گیتا کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو سوال آپ مجھے کیے کہ دوسرے مذاہب کے خدا میں اور اسلام کے خدا میں کیا فرق ہے، اس میں فرق کچھ بھی نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے۔ تمام مذاہب، وہ جو خدا ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ ہندوؤں کا بھی خدا ہے، مسلمانوں کا بھی خدا ہے، کرسچنس کا بھی خدا ہے، ہر ایک کا خدا وہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ لوگ اپنے مذاہب کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتے۔ اگر لوگ ہندوازم ہے، جیسے میں یہ گزارش کرتا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں سے کہ آپ لوگ اپنے مذہب کی کتاب پڑھیے، وید پڑھیے، جو سب سے پرانی آپ کی کتاب ہے وید پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وید کے اندر جو ہے آپ کے پاس کیا تعلیمات ہیں۔ اگر آپ کرسچن ہیں تو آپ بائبل پڑھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ مذاہب کے اندر ونس آف گاڈ کا تصور دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں یا ریلیجس کے لوگ جو ہے اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے، لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اور ہم مسلمان لوگ اسٹرکٹلی جو ہے خدا کے تعالیٰ کو فالو کرتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ شکریہ صاحب۔ جزاک اللہ۔ پروگرام کا 5واں سوال ہے، خدا بندوں سے الگ کیوں ہے؟ جزاک اللہ۔ دیکھیے، خدا بندوں سے الگ کیوں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے جو عام طور پر جو ہے دہریت کا جو ایتھیزم کا جو سوال ہے وہ کیا جاتا ہے۔ خدا بندوں سے الگ کیوں ہے؟ تو ہمارے مطابق خدا کیسا کہاں ہونا چاہیے؟ بازو ہونا چاہیے، یا ہم کو خدا فزیکلی نظر آئے گا تو ہم اس کو مانیں گے؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ارشاد فرما دیا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایٹریبیوٹس کو بیان کیا، اپنی صفات کو بیان کیا۔ جب تک ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے، جب تک پتہ نہیں چلیں گا اللہ ہے کون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری صفات کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ We are more closer to him than his jugular vein, than the jugular vein. jugular vein یعنی کہ شہرک۔ اب اللہ تعالیٰ شہرک کا تذکرہ کیوں کیا یہاں پر؟ اس لیے تذکرہ کیے ہیں کہ اگر شہرک انسان کی کٹ جاتی ہے، اگر شہرک انسان کی کٹ گئی تو انسان ڈسکنیکٹ ہو جاتا، اس کی زندگی ختم۔ اگر یہ حصہ اگر اس کا کٹ گیا تو شہرک کا اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ، ہم انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اور کتنا قریب ہونا؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انسان سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو احساس دلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قرآن پاک میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ لوگ میرے بارے میں آپ کو سوال کریں گے تو ان سے کہہ دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں ان سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں ان کی ہر ایک ان کی دعا کا میں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میں ان کی ہر ایک دعا کا، سپلیکیشن کا، دعا کا اور نماز کا، جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے چھت پہ سے نکل کے ہاتھ جو ہے اوپر کر کے زور زور سے چیخ رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ یہ بھی جو ہے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی لوگ تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر ہے۔ اگر عرش پہ ہے تو کیسا بیٹھے ہوئے ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کرسی، اب وہ کرسی کیسی ہے، اللہ کا بیٹھنا کیسا، یہ تمام چیزیں انسان کے ذہن سے اوپر ہیں، انسان کے ذہن سے ہٹ کر ہے، اس پر ہم نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں انسان کے ذہن میں، تاکہ بات آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے، سمجھ میں آ جائے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے احوال جانتا ہوں، میں تم کو جانتا ہوں، میں تم کو سنتا ہوں، تم مجھے محسوس نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے احساسات جانتا ہے، ہمارے دل میں جو وسوسے آ رہے ہیں، ہمارے دل ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو یہ جو سوال ہے آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے کہ خدا بندوں سے الگ کیوں ہے؟ خدا بندوں سے الگ نہیں ہے، خدا تعالیٰ کو ہم الگ سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے الگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ میرے ساتھ نہیں ہے تو کفر ہے، یہ کفر کے قریب ہے، یعنی کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ کافر ہو گیا۔ تو قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے مدینہ منورہ، تو کفار و مشرکین مکہ دیکھے پہاڑ میں، تو وہاں پر جو ہے جب وہ قریب آ گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار آ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور کیا فرمائے اس وقت؟ ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر
اذ یقول لصاحبہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے صاحب نے، یعنی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقام ہے کہ آپ کا تذکرہ کیا جا رہا قرآن میں، اذ یقول لصاحبہ، جب ان کے صاحب نے ان سے فرمایا، یعنی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا لا تحزن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، اے ابوبکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہے، لیکن خاص اللہ تعالیٰ کی توجہات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، یقیناً اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. تو یہ جو عقیدہ ہے ان اللہ معنا، انسان کو ہمیشہ مصیبت میں، غم میں، پریشانی میں اور آفات میں، بلیات میں، خوشی میں، ہر وقت انسان کو یہ جو ہے تصور رکھنا چاہیے اور یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اگرچہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، ان اللہ معنا. جزاک اللہ. شکریہ. آج کے اس پروگرام کا 6واں سوال ہے، انسان کے لیے اتنی آزمائش کیوں؟ بیماری، پریشانیاں، مصیبت، صحت کی خرابی. خدا بندوں کو سزا کیوں دیتا ہے اور دوزخ میں کیوں ڈالتا ہے؟ جزاک اللہ. یہ بھی بہت اہم سوال ہے. یہ گمان ہے، یہ شیطانیت جو خاص طور سے جو ایتھیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگ ایسے قسم کے سوالات کرتے ہیں تاکہ شیطان ایسا بھٹکاتا ہے کہ بھئی خدا انسان کو سزا کیوں دیتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو سزا نہیں دینا چاہتا. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے تو یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہیں، 99 نیمز، ان 99 ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ اور چہیتے نام الرحمن الرحیم. سورہ رحمان قرآن مجید میں جو ہے موجود ہے، سورہ نمبر 55، سورہ رحمان، نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا. اس لیے ہر چیز سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے. ہاں بندہ اپنے اوپر ظلم کر لیتا، بندہ خود اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی میں پریشانی میں آ گیا اللہ میرے اوپر، یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یاد رکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اللہ رب العزت کے علاوہ اس کو شفا دینے والا کوئی اور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اے بندے میں تیرے لیے شفا دینے والا ہوں، میں تجھ کو شفا، میرے علاوہ کوئی اور تجھے شفا دینے والا نہیں ہے. لیکن بندہ کیا کرتا معلوم ہے؟ مثال کے طور پر سگریٹ ہے، ایسی چیزیں ہمارے مسلمان لوگ اکثر و بیشتر ہم جو دیکھ رہے ہیں سگریٹ نوشی میں لوگ ہمارے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسموکنگ کلز. باضابطہ ڈائیگرام بھی اترا ہوا ہے تاکہ کوئی شخص ان پڑھ بھی اگر کوئی شخص ہے تو وہ دیکھا تو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ میری حالت ہونے والی ہے. اس پر لکھا ہوا ہے اسموکنگ کلز، اس کے باوجود وہ شخص سگریٹ پی رہا ہے. اچھا ٹوبیکو کا استعمال کر رہے ہیں ہمارے لوگ، اور جو ہے نا یہ کیا تمباکو ہے، ٹوبیکو ہے، گٹکا وغیرہ، یہ تمام چیزیں لوگ کھا رہے ہیں. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ اٹ لیڈس ٹو کینسر، یہ تمہاری جان لے سکتا. وہ دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے جو ہے ہمارے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو کھا رہے ہیں اور مزے سے کھا رہے ہیں. تو جب انسان خود اپنے اوپر ظلم کر لے، اور جب انسان خود اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد جب اس کو کینسر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے خطرناک جب بیماری آ جاتی ہیں اس کے بعد وہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پر ظلم کیا؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نے، اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. ارے تم بیمار پڑ گئے تو میں تم کو شفا دینے والا ہوں، لیکن تم اپنے ہاتھوں سے ظلم کرے نا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے ہی ہاتھوں سے تم اپنے سوسائڈ مت کرو، ظلم مت کرو. اس کے اندر سوسائڈ بھی ہے، سگریٹ نوشی بھی ہے، گٹکا، یہ تمام چیزیں جتنے ٹوبیکو ہے، اور جو ہے شراب پینا، نعوذ باللہ. ایسا تو ہو مسلمان تو شراب پی ہی نہیں سکتا، لیکن نعوذ باللہ من ذلک اب ہمارے مسلمان لوگ اب ایسے جو ہے برائی میں اتنا آگے پھیل چکے ہیں کہ شراب جیسی چیز بھی نعوذ باللہ جو ہے مسلمان، ایسا ہم سوچ ہی نہیں سکتے. تو انسان خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم، نعوذ باللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ آزمائش دے سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، کبھی مال دے کے، کبھی مال لے کے، کبھی دولت دے کے، کبھی دولت لے کے، کبھی اولاد دے کے، کبھی اولاد لے کر، اور جو ہے خوشی میں بھی آزمائیں گے، غم میں بھی آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور صابرین جو لوگ صبر کرنے والے ہیں
ان کے لیے جو ہے خوشخبری ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ان کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی کہ جب مصیبت بھی آ جاتی ہے تو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. یا اللہ یہ مصیبت بھی تیری طرف سے، اچھے دن بھی تیرے تھے، برے دن بھی تیرے ہیں یا اللہ، یہ جو کچھ بھی مسائل آنے والے یا اللہ تو اس کا حل فرمانے والا ہے. بس اللہ پر جو توکل ہے وہ ہٹتا نہیں ان کے پاس سے. اللہ تعالیٰ کے اوپر جو بھروسہ ہے، جو اطمینان قلب ہے، جو سکینت ہے، وہ برقرار رہتی ہے. اس میں ذرہ برابر بھی جو ہے نا کسی قسم کی کمی نہیں. لیکن توکل علی اللہ. تو یہ جو آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کس طریقے کا ہے. عزیز بھائی، اگر بندہ نیک ہے تو بندے کے لیے آزمائش ہے، تاکہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں دی ہیں. بعض چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف، جس کو ہم ٹرائل بولتے ہیں، یعنی کہ آزمائش. ٹھیک ہے، اگر بندہ نیک ہے تو پھر یہ اس کے لیے آزمائش ہے، اور اگر بندہ نیک نہیں ہے، گناہ گار ہے، تو پھر یہ اس کے لیے آزمائش نہیں ہے، اس کے لیے گناہ ہے، یہ اس کے لیے عذاب ہے دنیا میں. اور یہ اس کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم کسی دنیا میں رہ رہے ہیں، کسی ملک میں رہ رہے ہیں، تو اس ملک کے کچھ دستور ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں ٹریفک سگنل بھی جم کروں گا اور پھر مجھے قانون نہیں پکڑنا. ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز کے حدود ہیں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. اللہ تعالیٰ کے کچھ حدود ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں. اگر ہم اس حدود کو اگر جم کریں گے، اگر کسی کا مال غصب کریں گے، کسی کے اوپر ناحق ظلم کریں گے، کسی کو تکلیف دیں گے، کسی کو لوٹیں گے، کسی کے اوپر جو ہے نا ناحق کسی کے اوپر ظلم کریں گے، اور لوگوں کو دھوکہ دہی کریں گے، اور جو ہے لوگوں کو دھوکے سے مال بیچیں گے، یہ تمام چیزیں جو ہے عام ہیں. اگر اس طریقے سے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے ہم عذاب دینے والا ہے. تو انسان کے اعمال خود اس کی طرف لے جاتے ہیں اس کو. اور اللہ تعالیٰ جیسے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جیسے میں آپ کو بتایا کہ اگر بندہ نیک ہے تو اس کے لیے یہ چیز آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم کرنے والا ہے. اس کے اعمال کا بدلہ اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا. جیسے قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو اعمال ذرے برابر بھی جو شخص نیک عمل کرے گا، قیامت کے دن اس کو اس کا اجر دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص ذرے برابر بھی اگر شر کرے گا، مثقال ذرۃ شر یرا، اس کے لیے جو ہے نا شر کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا، تو پھر اس کے لیے عذاب ہے. تو دعا کرنا چاہیے اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے. پروگرام کا سوال، اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے اس میں اکثر جو سوال ہے وہ یہی ہے جو ایتھیزم اور دہریت کے متعلق جو کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا. اس کے متعلق سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ لیک آف نالج اور اگنورنس کی وجہ سے، لیک آف گائیڈنس کی وجہ سے، لیک آف نالج کی وجہ سے اس قسم کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا جواب جو ہے میں سائنس کے ذریعے سے لوں گا، کیونکہ اکثر و بیشتر جو لوگ ایتھسٹ ہیں، جن کو ہم ایگنوسٹکس کہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے دہریت جس کے ماننے والے ہیں، یہ لوگ اکثر و بیشتر جو ہے یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ سائنس پر ان کو بڑا تکبر ہوتا ہے کہ بھئی ہم سائنس کے لوگ ہیں، اور خدا جو ہے ہم کو نظر نہیں آتا، لہٰذا خدا کی وحدانیت کا اور خدا کے وجود کا انکار کر دیتے. ان کو سائنس کے اوپر بہت زیادہ گھمنڈ. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نظر اس لیے نہیں آتا، اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ ہے لیمیٹیشنز. لیمیٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ لیمیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ لیمٹس دیے ہیں. ہر چیز میں لیمٹس ہے، ہر چیز میں لیمٹس ہے. آپ اس لیمٹ سے زیادہ نہیں جا سکتے، ہر چیز میں لیمٹس ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات پیدا کیے، فرشتے پیدا کیے، انسان پیدا کیے. اشرف المخلوقات، اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بہترین اگر کوئی قوم ہے اور سب سے بہترین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. انسان کے جو اعضاء ہیں نا، دیکھنے کے، سماعت کے اور ہاتھ کے، یہ تمام چیزیں جو اعضاء ہیں، یہ تمام کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیے گئے ہیں، ان تمام کے کچھ لیمیٹیشنس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا انسان ہر چیز کر سکتا، ایسا اللہ تعالیٰ اس کو 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں. کتنا بھی مسکولر آدمی ہونے دو، اب تک کا جو ریکارڈ ہے جینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں آیا کہ ایک آدمی، غالباً وہ یورپ کا آدمی ہے، 501 کلو اٹھایا وہ ویٹ. کتنا؟ 501 کلو، جو کہ معمولی بات نہیں ہے. 100 کلو بھی اگر اٹھانا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے، 2 ہاتھ سے جو ہے اٹھا کر 100 کلو اٹھانا پڑتا ہے پوری طاقت. اب آپ بولیں گے وہ انسان 501 کیوں اٹھایا، 1000 کیوں نہیں اٹھایا؟
اگر انسان کو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز اٹھا سکتا، اس کی کچھ لمیٹیشن ہے، اس سے زیادہ وہ جا نہیں سکتا، اس سے زیادہ وہ کراس نہیں، 501 کلو سے زیادہ وہ اٹھایا نہیں ابھی تک. اور یہ بھی ٹیکنیکس کے ذریعے سے اس کے اٹ ڈیپینڈس اپون دا اسٹرینتھ، اس کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کے پاس جو ٹیکنیک ہے، وہ ٹیکنیکس کو دیکھتے ہوئے وہ ابھی تک جو لفٹ کر سکا، جو بڑے بڑے جو ہیوی ویٹ جو چیمپئن شپس ہوتے ہیں 501 کلو ابھی تک اٹھایا جو ریکارڈ میں آیا، اس سے زیادہ ابھی تک تو آیا نہیں ریکارڈ میں. اس کے علاوہ آنکھ کا جو لمیٹیشن ہے، آنکھ کا جو پاور ہے وہ 10 انچز منیمم ہے، اپروکسیمیٹلی 10 انچز ہم کو پتہ چلتا ہے. سائنس یہ بتاتی ہے کہ آنکھ کی جو بصارت ہے، وہ آنکھ کی بصارت جو ہے 10 انچز منیمم، اور جو فاردسٹ جو سب سے زیادہ سے زیادہ نظر آ سکتا ہے وہ 6 کلومیٹرز. یہ سائنس بتاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اگر زمین پر کھڑے ہوئے، کہیں پہاڑ وغیرہ نہیں، کہیں زمین پر کھڑے ہوئے ہوں اور اگر بہت بڑا میدان ہو کہیں پر، تو 6 کلومیٹر تک ہماری آنکھ جا سکتی ہے، مطلب دیکھ سکتی ہے. اتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ویژن دیا. تعالیٰ نے جو آنکھ میں جو جتنا فریم دیا ہے وہ 6 کلومیٹر تک کا فریم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ آنکھ کی لمیٹیشن ہے، اس سے زیادہ وہ کراس نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے آنکھ میں اور سارے لمیٹیشنز ہیں، جیسے لائٹ ہے، اندھیرا ہے، یہ بھی لمیٹیشنز کے اندر ہے. ایک حد تک انسان کی آنکھ دیکھ سکتی ہے. اسی طریقے سے کان ہے، سماعت ہے. سماعت کے اندر جو آسیلیشنز پر سیکنڈ ہے، انسان کا جو کان کا جو سماعت ہے نا، فریکوینسی، میں RF انجینئر ہوں، ریڈیو فریکوینسی انجینئر. اس میں جو ہے جو ساؤنڈ ویوز ہیں، جو لائٹ ویوز ہیں، اور جو الیکٹریکل سگنلز ہیں کان کے، جس کو آپ آسیلیشنز پر سیکنڈ بولتے ہیں، اس کی جو اسکیل ہے، وہ اسکیل یہ بتاتی ہے، جو ماڈرن سائنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان کی جو سماعت 20 ہرٹز سے لے کے 20,000 ہرٹز تک انسان کی سماعت ہے وہ سن سکتا، نہ اس سے کم سن سکتا، نہ اس سے زیادہ سن سکتا. قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ چونٹیاں جو ہے بات کر رہے تھے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سنایا. تو سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرمائے کہ وہ جانوروں سے بھی بات کرتے تھے، پرندوں سے بات کرتے تھے، جنات، اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرفات دیا تھا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو جو ہے غیر معمولی صلاحیت جو معجزہ تھا وہ عطا فرمایا تھا. لیکن ہم انسانوں کے اندر، تو جب انسان کے اندر لمیٹیشنز ہے کہ وہ حد سے زیادہ دیکھ نہیں سکتا، حد سے زیادہ سن نہیں سکتا، حد سے زیادہ ہاتھ سے اٹھا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ کو کہاں سے دیکھیں؟ وہ اللہ جو ہے ساری انسانیت بنانے والا ہے، ساری کائنات بنانے والا ہے، سارے عالمین کا رب ہے. سب سے پہلی آیت قرآن مجید میں یہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے. تو عالمین میں کیا کیا ہے، عالمین کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کتنے جو ہے گیلیکسیز اس کے اندر ہے، اسپیس کے اندر، اور جو اس کے اندر کاسمولوجی ہے اللہ تعالیٰ نے جو سمجھائی، یہ تمام چیزیں عالمین کو بیان نہیں کر سکتے. صرف ایک لفظ عالمین کا جو سب سے پہلی قرآن مجید کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. پوری سائنس بھی اگر ہم کوشش کریں، 1000 سال بھی ہم کو زندگی مل جائے، تو ہم عالمین کا ترجمہ نہیں کر سکتے اور اس کی تفسیر نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں رہا. ایک چھوٹا سا جو بلب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو سورج کی روشنی، انسان وہی چیز نہیں دیکھ سکتا. لمیٹیشنز. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آیا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر فرمائے کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہ، ربی ارنی، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لن ترانی، تو ابھی نہیں دیکھ سکتا. تو پھر اس کے بعد میں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پہاڑ کی طرف دیکھو. تو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف دیکھے تو ایک فلیش آیا، ایک تجلی، اللہ تعالیٰ کا عکس بھی نہیں، شیڈو بھی نہیں، ایک تجلی، ایک فلیش جیسا وہ آیا. تو فخر موسیٰ صعیقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. وہ کیپیسٹی نہیں ہے انسان کے پاس، حالانکہ نبی ہے. ایک نبی کا پاور جو ہے 40 انسانوں کے برابر، طاقتور لوگوں کے برابر. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں سکے، اللہ تعالیٰ غشی طاری ہو گئی اور آپ گر گئے. اور وہ نور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے رہا، اور بتایا گیا کہ آپ پردہ ڈال کے چلا کرتے تھے. تو انسان، یہ سائنٹیفک میں آپ کو جواب یہ بتانا چاہوں گا کہ انسان کے اندر لمیٹیشنس ہے. انسان اس لمیٹیشن سے زیادہ، اس کیپیسٹی سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جزاک اللہ. شکریہ حارث صاحب. ہمارے اس پروگرام کا آخری سوال ہے، اللہ سے قریب ہونے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا سب سے آسان سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان اللہ کو مانے، اللہ کی مانے. آسان اس کا جواب یہ، اللہ تعالیٰ کو مانے اور اللہ تعالیٰ کی مانے.
تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا احل لکم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جو تمہارے لیے حلال طیبات کو پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتی ہے اور حرام چیزوں کو تمہارے لیے نجس چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. در حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگا. اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ تو فرمایا فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. حضور نے فرمایا میری اتباع کریں گے تو اللہ کی محبت کا ثبوت ہے اس میں. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو. یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تمہارے سے محبت کریں گا. دیکھیے آپ کتنے خوبصورت. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں تم سے محبت کرنا چاہوں تو ایک ہی پیمانہ ہے، تم میرے رسول کی اطاعت کرنا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور صرف یہی نہیں ہے، صرف محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. تمہارے سے جو گناہ ہوتے جائیں گے، تمہارے سے جو خطائیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا جو اصل جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ سے اگر جڑنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اطاعت ہے رسول ہے اور اتباع رسول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے والدین سے زیادہ، اس کے بیوی بچوں سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جب تک کہ میں اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک کوئی تم میں سے بندہ مومن ہوئے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور تمام جو چیزیں ہیں مخلوقات میں، وہ تمام چیزوں سے جب تک میں تمہارے لیے قریب نہ ہو جاؤں، جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو جب تک کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، جب تک بندہ اللہ کے ساتھ جڑ نہیں سکتا جنت میں جانا. اور آخری بات یہ عرض کرنا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدھا جنت میں جانا چاہتا ہوں، اب مجھے سیدھا عمل بتا دیجئے، میں سیدھا جنت میں چلے جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں کر لو. شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تم گواہی دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا کہ واقام الصلاۃ، نماز ادا کرو، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، والحج، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صرف اتنا ہی عمل کر سکتا ہوں. حضور نے فرمایا اگر تم اتنا عمل کریں گے میں تم کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ شخص کو دیکھ لو، یہ شخص سیدھا جنتی ہے اگر یہ میری بات پر عمل کرے گا. پھر اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیزیں ہیں، وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، پڑوس ہے، دوست احباب ہے، یہ تمام چیزیں حقوق العباد، حقوق اللہ میں آئی جاتی ہیں. لیکن یہ 5 فرائض ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر جڑنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اگر تھامیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور اتباع میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع ہوگی انشاءاللہ. شکریہ صاحب، بہت بہت شکریہ قاری صاحب، قاری عمر المکی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ناظرین آج کا پروگرام اختتام ہو چکا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. السلام علیکم.